علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہفتے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کہ یہ وہ دن ہے جس دن یہودی میری زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ عام طور پر عام دنوں میں یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کے اندر منصوبے بنایا کرتے، اور جب ہفتے کا دن آتا تو ایک جگہ جمع ہو جاتے اور بہت زیادہ اس کام کے اندر وہ آگے بڑھتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس دن وہ میری مخالفت کرے اس دن تم میری تعریف کرو، اس دن تم مجھ پر درود کی کثرت کرو۔ ہم بھی اپنی عادت و معمول بنا لیں کہ روزانہ اگر ہم 100 مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو جب ہفتے کا دن آ جائے تو اس میں اضافہ کر لیا کریں، اس میں کچھ بڑھا لیا کریں، اور جتنا زیادہ ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماہ ذی الحجہ عنقریب ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے، ان کی تاریخیں، ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کی قوموں کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جو آنے والا مہینہ ہے اس کی نسبت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، اور بڑی خاص نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مہینے سے کہ تعمیر کعبہ آپ نے کیا، قربانی یہ آپ کی سنت ہے، اور حج کے لیے جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی وہ ذات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ آپ کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان یہ ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا جو ابراہیم سے ان کے معبود کے متعلق جھگڑتا تھا؟ یعنی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ جو مناظرہ کیا، جو آپ کے ساتھ بحث کی، جو آپ کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بیان فرمائی۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھتا وہ ہے جو اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ معلوم ہوا سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر تو 1450 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، لیکن حقیقت میں تمام چیزوں سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے نور کو پیدا کیا وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس ماحول کے اندر آنکھیں کھولی وہ ایسا ماحول تھا کہ جہاں پر
بت پرستی بڑی عام ہے، جہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے، کوئی چاند کو پوجتا، کوئی تاروں کی پوجا کرتا، کوئی بہتی ہوئی ندی کو خدا مانتا، کوئی اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتا اور ان کو خدا کہتا، ان کی پرستش کرتا۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جب ہر طرف کفر اور شرک کا بول بالا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انوکھی تبلیغ دین فرمائی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کے اندر جو آزر کا ذکر کیا گیا، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترجمہ کیا ہے، اگر ان کا قول دیکھیں اور دیگر محدثین کا قول دیکھیں، تحقیق یہی ہے کہ آزر جو بتوں کو تراشتا، جو ایسے بت بناتا کہ دیکھنے پر لگتا کہ شاید یہ بول پڑے، ایسے خوبصورت وہ بتوں کو تراشا کرتا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ قرآن مجید میں جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے متعلق فرمایا گیا، یعنی آزر کے متعلق جو فرمایا گیا، وہ باپ نہیں بلکہ چچا تھا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ قرآن کے اندر باپ کو، دادا کو، نانا کو، چچا کو بھی باپ ہی کی طرف مخاطب کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ کے مثل تمہارے چچا ہیں، چچا کو باپ کے مثل ارشاد فرمایا۔ محدثین اس تمام حدیثوں کو جمع کر فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا سکتا کی صحیح حدیثیں ہیں کہ میں پاک پشتوں سے اور پاک رہنوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا، میری جو اوپر کی پشتیں ہوئی اس کے اندر کوئی بغیر شادی کے نہیں ملا، یعنی کوئی زانی نہیں ہے، اور فرمایا کہ سب اہل فطرت سے، جب کوئی نبی نہ ہو تو ایسے وقت میں صرف اللہ کو اگر کوئی مان لے تو ایمان والا کہلاتا ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اور خود تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین یہ مومن اور مسلمان، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ الغرض پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آزر جو آپ کا چچا تھا وہ بتوں کو تراش تھا اور ان کو بیچا کرتا۔ وہ لوگ بتوں کی بہت زیادہ پرستش کرتے، بہت زیادہ ان کو بتوں سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے ایک بڑا کھانا بنایا جس کے اندر کئی بتوں کو انہوں نے نصب کیا، کوئی پانی دینے والا تھا، کوئی اولاد دینے والا تھا، کوئی پانی روکنے والا تھا، تو کوئی کچھ کرنے والا تھا، ہر ایک کی طرف ایک ایک نسبت کی، اور سب کو منسوخ کر وہاں پر سینکڑوں خود انہوں نے جمع کر دی، اور سال میں ایک دن ان کا تہوار کا ہوتا، اور اس دن شہر کے باہر وہ میلہ لگا تھا، اور میلے میں وہ لوگ جایا کرتے۔ وہاں پر لوگوں نے بتوں کے سامنے لا کر سامانوں کو رکھا، کھانے پینے کی چیزیں رکھی، یہ کہہ کر کہ جب ہم آئیں گے تو اسے بطور تبرک ہم حاصل کر لیں گے، ہم اسے لے کر کھائیں گے اور واپس اپنے گھر جائیں گے۔ سارے لوگ میلے کو گئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ نہیں گئے، آپ وہیں پر رکے رہے، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو آپ نے کڑھاڑی لی، اس بتخانے کے اندر داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑا، کسی کی ناک، کسی کا کان، کسی کا پیر، کسی کا سر، سب توڑ دیا، اور اس کے بعد ہتھوڑے کو جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر رکھ دیا اور واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ شام میں جب ان کا ہجوم اور مجمع آیا، مجمع آنے کے بعد دیکھا کہ بتوں کی حالت پوری خستہ ہے، اسے توڑ کر پھینک دیا گیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ تو کسی نے کہا کہ ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے بارے میں بھلا برا کرتے تھے، ہو نہ ہو یہ کام انہوں نے ہی کیا۔ وہ کہتے تھے کہ پتھر کے اندر کیا رکھا ہے، یہ پتھر جو خود کچھ نہیں کر سکتا یہ کیسا خدا ہے، یقیناً ہو نہ ہو ابراہیم نے یہ کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب کیا گیا، آپ تشریف لائے، لوگوں نے کہا کیا تم نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ آپ نے جھوٹ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جو یہ جو بڑا بت ہے
اس کے کندھے پہ کراڑی رکھی ہوئی ہے, اسی سے تم پوچھ لو. وہ کہنے لگے اے ابراہیم ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ کیا یہ چل سکتا ہے؟ کیا یہ بول سکتا ہے؟ کیا یہ ہاتھ اٹھا کر دوسرے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. آپ یہ جملہ سننا چاہتے ہیں. جیسے ہی ان لوگوں نے یہ کہا, آپ سے فرمایا کہ جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا, جو کچھ بول نہیں سکتا, جو چل نہیں سکتا, جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, وہ کیسا خدا ہے؟ لوگ کہنے لگے ابراہیم تو ہمارے دین سے باقی ہو گیا. یہ کہتے ہوئے نمرود کے پاس آپ کو لے کر گئے. نمرود کون تھا؟ روایت میں ملتا ہے کہ 4 بادشاہ اس دنیا کے اندر ایسے گزرے جنہوں نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے اور ان کے ساتھ کوئی شامل نہ تھا. یعنی تنہا تنہا وہ ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی. مسلمانوں کے اندر جو 2 ہوئے ہیں ان میں سے ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام, اور دوسروں کے بارے میں ملتا ہے غالباً ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے. 2 مسلمان ہوئے اور جو 2 کافر ہوئے ان میں ایک شداد تھا جس نے اپنی جنت بنائی. اس نے ایسی ایسی چیزیں رکھی کہ انسان کی عقلیں دنگ ہو جائے, اور جب وہ داخل ہونا چاہتا تو گھوڑے کے 2 پیر اس کے اندر رکھا, اسی وقت اسے موت آ گئی اور وہ آ کر نیچے گیا. اور دوسرا تھا یہ نمرود, جس نے ساری دنیا پر حکومت کی, جس کی عمر 800 سال کی. شروع کے 400 سال بڑے صحت کے ثابت سے گزرے, اسے کبھی بیماری نہیں آئی. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اور یہ واحد ایسا بادشاہ تھا جس نے قدرتی اشیاء کے اوپر قبضہ کیا. مثلا پانی بہ رہا ہے وہ کسی کی ملک نہیں ہوئی, اور زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کسی کی ملکیت ملی ہوئی, لیکن اس نے دانا, اناج, پانی, زمین سے نکلنے والی تمام اشیاء کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. اور اس کا یہ قانون تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں راشن نہیں رکھے گا. اس نے شہر میں الگ الگ جگہوں پر اپنے بت بنا رکھے تھے, اور وہاں پر اس کے خادم آتے, اس کے سپاہی آتے اور لوگوں کو اناج تقسیم کیا کرتے. ان سے وہ لوگ پیسے نہیں لیتے بلکہ بس ایک بات پوچھتے, کہتے کیا تم نمرود کو خدا مانتے ہیں؟ اگر وہ ہاں کہتا تو اسے غلہ اور اناج دے دیا جاتا, اور اگر وہ نہ کہتا تو قتل کر دیا جاتا, اس کو گرفتار کر دیا جاتا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں جو ضرورت تھی اس ضرورت کے متعلق آپ آ کر اس لائن کے اندر کھڑے رہے. جب ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم اس کو سجدہ کرتے ہیں تو کہنے لگے میرا رب اللہ ہے اور وہ ایک, یہ میرا خدا نہیں. ان لوگوں نے راشن نہ دیا بلکہ گرفتار کر لیا, اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا. آپ واپس جاتے ہوئے کچھ ریت آپ نے اٹھا کر بھر لی اور لے جا کر گھر میں رکھ دیا. دوسرے دن جب صبح اٹھے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی تھی انہوں نے روٹیاں پکا کر آپ کے سامنے پیش کی. کہنے لگی یہ کہاں سے آئی؟ کہا رات میں آپ جو اناج لائے تھے اس سے بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو ریت میں لے کر آیا تھا خدا نے اپنے فضل و کرم سے اسے اناج کے اندر تبدیل فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی مخالفت کرنے لگے ان کو یہ چیز بڑی تکلیف دہ معلوم ہے. جب کوئی چاند کو خدا کرتا تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب صبح اٹھی تو ان سے کہتے کہ سنو میں نے تو چاند کو خدا کہا تھا, وہ تو اب ڈوب گیا, کیسا خدا ہے جس پر موت آتی ہے. جو سورج کو پوچھتے ان سے کہتے کہ رات ہونے پر یہ ڈوب جاتا ہے, رات ہونے پر یہ چھپ جاتا ہے, یہ تمہارا کیسا خدا ہے. جو تاروں کی پرستش کرتے ان سے کہتے کہ یہ تو چھوٹ جاتے ہیں, یہ تو ٹوٹ جاتے ہیں, یہ تمہارے کیسے خدا ہے. جو پانی کی پرستش کرتے ان سے کہتے کہ یہ تو سوکھ جاتا ہے, یہ کیسا خدا ہے. جس کے اوپر زوال ہو, جس کے اوپر موت ہو, وہ خدا نہیں ہو سکتا. لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بڑی مچل رہی تھی کہ یہ ہمارے خداؤں کو بھلا برا کرتا ہے. اور جب آپ نے نمرود کے خلاف آواز اٹھائی تو نمرود نے آپ کو گرفتار کیا اور ایک روایت ہے کہ بلا دیا. آپ اس کے دربار میں گئے اور جانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ ابراہیم میں نے سنا ہے کہ تم مجھے خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا خدا وہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ بڑا عقل سے پیدل تھا. اس 2 قیدیوں کو اس سے بلایا, جس کے دل میں آزادی تھی اسے قتل کر دیا, اور جسے
قتل کرنا تھا، جسے موت کی سزا تھی، اسے آزاد کر دیا اور کہنے لگا کہ میں نے دیکھو جس کو موت کی اسے زندگی دی، جسے زندگی کی اسے موت دی، میں بھی زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہوں۔ وہ احمق یہ نہ سمجھا کہ سوال کیا کیا جا رہا ہے، جب کچھ نہ ہو اس وقت زندگی دے تو اسے زندگی دینا چاہیے، جب اور انسان ختم ہو جائے، مر جائے، اس کے بعد اگر وہ زندہ ہو جائے تو پھر اسے موت کو زندگی دینا کہلاتا ہے۔ زندگی اور موت کا مقصد وہ نہ سمجھا۔ آپ چاہتے تو اسی سوال کے اندر سے ڈھیر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سمجھا، آپ نے کہا کہ بڑا عقل سے پیدل، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تو خدا ہے تو میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ یہی نظام اور یہی فطرت آج تک چلی آ رہی ہے۔ اگر تو خدا ہے تو تیرے پاس یہ طاقت ہوگی، یہ اختیار ہونا چاہیے کہ تو سورج کے رخ کو بدل دے۔ تو ایسا کر کہ سورج روزانہ جس روش پر نکلتا ہے اس کے خلاف نکال کر دکھا، اس کے خلاف ڈبا کر دکھا، مغرب سے نکال اور مشرق کے اندر ڈبا۔ وہ ہکا پکا رہ گیا کہ اس نے مجھے لا کر کہاں پر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تو ہمارے دین کا باقی ہو گیا، تجھے سزائے موت دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اس نے سزا دینا چاہا اور یہ اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا ڈر پیدا ہو جائے کہ کوئی اور ایسی مخالفت نہ کرے۔ چاہتا تو ایک دن میں بھی وہ لکڑیاں جمع کر سکتا تھا، ساری دنیا کا بادشاہ تھا، چاہتا تو دنیا کی لکڑیاں ایک ہی دن کے اندر وہ جمع کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ اعلان کرا دیا کہ یہ وہ ہے جو ہمارے خداؤں کو بھلا برا کہتا ہے اور تمہارا خدا نمرود یعنی مجھے یہ بھلا برا کہتا ہے، لہذا اسے جلانے کے لیے جو لکڑیاں لا کر ڈالے گا اس کے کام لگ جائیں گے۔ ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا، لوگ منتیں مانتے اور لا کر لکڑیاں ڈالتے، میرا یہ کام ہو جائے، مجھے یہ معاملہ مل جائے، ایسا کہہ کر لوگ لا کر لکڑیوں کو ڈالا کرتے۔ 6 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ جب ایک وسیع لکڑیوں کے پہاڑ نظر آنے لگے تو اس وقت اس میں آگ بھڑکائی گئی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے، ابن کثیر کی روایت میں ملتا ہے کہ آگ کے شعلے اتنے زیادہ بلند تھے کہ بادلوں کے اوپر جو چڑیا پرواز کرتی، جو پرندے گزرتے، وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جایا تھا۔ اتنی بڑی آگ تو لگا دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جب معاملہ تھا تو کوئی قریب نہیں جا سک رہا، کوئی اگر قریب جاتا تو جل کر کباب بن جاتا۔ ان میں ہمت نہ تھی کہ جا کر ڈالے کیسے۔ اس وقت شیطان انسان کی شکل میں وہاں پر آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو ایک تم غلیر بناؤ اور اس نے ابراہیم کو بٹھا کے آگ کے اندر کھڑے۔ یہ وہ چیز ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو اسی ترتیب کے ساتھ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ شیطان نے اس چیز کو دیکھا تھا اور یہاں پر آ کر مشورہ دیا کہ غلیر بناؤ، اس کے اندر ابراہیم کو بٹھاؤ اور کھینچ کر چھوڑو، جب وہ اس طرف جائیں گے اڑ کر تو تم اسے کاٹ دینا، وہ خود بخود وہ اندر گر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اس غلیر کے اندر بٹھایا گیا اور بڑی غلیر بنائی گئی اور اسے آگ کی طرف پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آگ کے قریب تھے، فرشتے حاضر ہونے لگے، پانی کا فرشتہ آ کر کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ حکم کریں تو پانی برسا دو اور یہ آگ بجھ جائے۔ آپ نے کہا مجھے حاجت نہیں۔ فرشتے آتے رہے، حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے خلیل اللہ، اگر آپ کہیں تو ایک پر مار دو یہ ساری آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میرا حال میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر میرا رب چاہتا ہے تو اس کا خلیل جلے تو اس کے خلیل کی یہی مرضی ہے جو اس کے رب کی مرضی ہے۔ اگر رب چاہتا ہے کہ خلیل جلے تو خلیل اس پر راضی ہے، اور اگر رب چاہتا ہے کہ خلیل بچے تو میرا رب مجھے اس سے بچا لے گا، میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ آپ نے فرشتوں سے مدد نہ دی، یہ آپ کا اللہ پر اٹوٹ بھروسہ تھا۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد نہیں دی۔ یہ کہنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام یہ ملائکہ کے رسول ہیں، کیا یہ آ کر شرک کی دعوت دیں گے؟
کیا فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں؟ روح الامین اگر آئے ہیں تو کیا وہ اپنی مرضی سے آ کر شرک کی دعوت دیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط بات، بلکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ پر ایسا اٹوٹ بھروسہ تھا، ایسا اٹوٹ بھروسہ تھا کہ جو اپنی مرضی وہی میری مرضی، جو ان کا اللہ پر بھروسہ تھا، جو ان کا اللہ پر یقین تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے یہ نہیں کہتے تو ساری دنیا کی آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، وہ آگ تو جلتی رہی اسی طرح، لیکن آگ کی جو خوبی ہے جلانا وہ ختم ہو گئی۔ اگر پانی ڈبونا چھوڑ دے، ہوا اڑانا چھوڑ دے، آگ جلانا چھوڑ دے تو وہ کسی کام کا نہیں رہے، اس کی خصوصیت اگر چلی جائے تو بیکار ہے۔ آگ کی خصوصیت کو چھین لیا گیا، اور آگ کے اندر جو تشریف لائے تو حضرت جبریل امین آگ کے ساتھ آ گئے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ 40 سے 50 دن تک آپ اسی آگ کے اندر رہے، اور اس کے بعد جب آپ باہر آئے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا کہ آگر آ کر کھڑا ہوا اور زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ اس نے خیر کی بات کہی، کہنے لگا اے ابراہیم تیرا خدا بڑی طاقت والا ہے، تجھے اس مصیبت سے نکال لیا، تجھے اتنی بڑی آگ سے زندہ نکال لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکل رہے تھے، نمرود نے دیکھا اور دیکھ کر اپنے نہر سے پکارنے لگا کہ اے ابراہیم کیا تو زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً میرے رب نے میری حفاظت فرمائی۔ آپ باہر تشریف لائے اور تبلیغ دین کا معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے ملک شام کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ آپ تشریف لائے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد قربانی کا معاملہ ہے کہ تمام چیزیں آگے ملتی ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی اس سے سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل چلی اس نے کثیر تعداد میں، ایک روایت میں کہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنی قومیں گزری ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد تھے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کرتے۔ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے، انبیاء علیہ السلام کے آسمانوں پر ملاقات کی، زمین پر تشریف لائے تو جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تو کہا کہ ان کا حلیہ ایسا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تو کہا ان کا حلیہ ایسا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے دکھتے ہیں، فرمایا ابراہیم علیہ السلام میری طرح دکھتے ہیں، اپنی طرف اشارہ فرمایا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بڑا نرالا تھا، بڑے انوکھے ڈھنگ سے آپ کی تبلیغ فرمائی۔ لوگ جسے خدا مانتے اسی کو ان کے سامنے وہ منکشف کر دیتے، بتا دیتے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، اور اسے ایک خدا کی طرف بلاتے، دین اسلام کی طرف بلاتے یا خدا کی طرف بلاتے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ بہت زیادہ تبلیغ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور بڑے ہی انوکھے انداز میں آپ نے تبلیغ دین فرمائی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج ہم بھی انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہیں، تبلیغ دین کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر ہے۔ تبلیغ دین یہ انبیاء علیہ السلام کا کام رہا ہے، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ امت محمدیہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بات ان کو معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ دین کی تبلیغ کریں، یہ اب امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں جو بھلائی کی بات معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک پہنچ کر ان چیزوں کو بتائیں۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہم کافر کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس مسلمان کو نماز کی دعوت نہیں دیں، اور بے عمل ہم اتنے زیادہ ہو گئے
کہ ہمیں جا کر دنیا کی اصلاح کرنا تھا، لیکن حالت آج یہ ہے کہ ہمیں آج خود کی اصلاح کی ضرورت نظر آتی ہے۔ ہر قسم کا گناہ ہمارے اندر آج پایا جاتا ہے، ہر قسم کی برائی آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ کافر مسلمان کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے بلکہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے کردار کو، ہم نے اپنے حال کو اس طرح بنا لیا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تبلیغ دین کی ذمہ داری کو سمجھیں، اور آنے والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس کے اندر حج ادا کیا جائے گا، حاجیوں کے قافلے رواں دواں۔ حج کی بڑی مقبول عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ جب کوئی بندہ حج کرتا ہے تو فرمایا گیا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ وہ 400 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی شفاعت کرا کر داخل جنت کرا سکتا ہے۔ اتنا اختیار قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم سستی اور کاہلی نہ کریں، بلکہ ضرور بضرور حج کے لیے نکلے۔ اور قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے۔ صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر قربانی واجب ہو تو ضرور اس کو ادا کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین مالک مولا عز و جل، جو کچھ آپ کہا گیا سنا دیا یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد